اور ایک اور بات سمجھ لیجئے، سرکار کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کرے۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرے سرکار ناراض ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء ابو بکر، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو سامنے سے صدیق اکبر آئے پتہ کیسے؟ اپنے تہبند کو اوپر اٹھائے ہوئے۔ سرکار نے دیکھ کر ہی فرمایا اما ان صاحبکم فقد غامر، فرمایا صحابہ یہ جو تمہارا یار آ رہا ہے نا، کسی سے اس کی کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی رنجش ہو گئی ہے۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے سرکار بینی و بین ابن الخطاب شیء فاسرعت الیہ ثم ندمت، سرکار میری میرے بھائی عمر سے کوئی بات ہو گئی تھی تو حضور میں نے ان کو کوئی جملہ سخت کہہ دیا، سرکار پھر مجھے ندامت ہوئی، حضور میں نے ان سے معافی بھی مانگی ہے، وہ معافی نہیں کر رہے۔ حضور میں نے ان کو کہا تھا مجھے درگزر کر دے، معاف کر دے، انہوں نے کہا جی میں نے معافی نہیں دینی، تو حضور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں نا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تار و رفو، جو پھٹ کہیں نہیں سیے جاتے، نبی پاک کی بارگاہ میں وہ پھٹ بھی سی دیے جاتے۔ حضور وہ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ اب ایک بات سمجھیے، حق ابد کون معاف کرتا ہے؟ بندے کا حق کون معاف کرتا ہے؟ بندہ۔ قیامت کے دن بھی رب فرمائے گا بندے کا معاملہ بندے سے، لیکن یہاں شان صدیق اکبر کا معاملہ جو دائز کرتے سرکار میں نے معافی مانگی وہ معاف نہیں کر رہے، سرکار فرماتے یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا، 3 بار فرمایا ابو بکر نہیں کر رہے تو خیر ہے اللہ تجھے معاف کرے۔ مقام صدیق اکبر کو سمجھیے گا، اللہ تجھے معاف کرے۔ یہ بات ہوئی تو صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو بھی یہ خیال آیا کہ یار میرا بھائی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، میں درگزر کر جاتا۔ گھر گئے آپ کے، جا کے کہا صدیق اکبر ہیں؟ بتایا گیا نہیں۔ پتہ چلا کہ جب گھر نہیں ہے تو حضور کی بارگاہ میں ہوں گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اب روایت کے لفظ سمجھیے گا، کہتے جب حضور نے حضرت عمر کو آتا ہوا دیکھا فجعل وجہ رسول اللہ یتمعر، سرکار کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا، اور اب حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا تو کہتے ایسے سرخ ہو جاتا تھا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، اتنا جلال آ گیا۔ سامنے کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم، معمولی ہستی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان بھی عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر تیرا مقام رب نے یہ رکھا ہوا ہے، تیری راہ میں شیطان بھی آ جائے تو ڈر کے رستہ بدل جاتا ہے۔ الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا عمر جب بولتا ہے تو اس کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ اتنی شان، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو کوئی اور نہ ہوتا، میرا عمر بن خطاب ہوتا۔ اتنی شان ہے، لیکن سرکار کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ کہتے جب حضرت صدیق اکبر نے حضور کا چہرہ دیکھا نا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے حضور غلطی میری تھی، یار ان کا پیار آپس میں کتنا ہے، سرکار وہ غلطی میری تھی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر آپ خاموش ہو۔ اب جو امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت عمر سے کلام کیا اس کلام کو سنیے۔ فرمایا اے عمر ان اللہ بعثنی الیکم بالحق، رب نے مجھے تمہاری طرف حق دے کے بھیجا، فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، فرمایا جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا دنیا کہہ رہی تھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک ابو بکر تھا نعرے لگا لگا کے کہہ رہا تھا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ فواسانی بمالہ واہلہ، پھر ابو بکر نے مجھ پہ اپنا مال بھی لٹایا، گھر والے بھی لٹائے، جان بھی لٹائی۔ اگلے جملے کو سمجھیے گا، سرکار نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اے عمر کیا تم میرے لیے میرے ابو بکر سے جھگڑے چھوڑ نہیں سکتے؟ پھر دہرانا اس جملے کو سمجھیے گا، میرے لیے میرے ابو بکر سے ناراضگیاں ختم نہیں کر سکتے؟ سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں، حضور نے فرمایا جب بات ابو بکر کی آ جائے تو سامنے ابو بکر کو نہ سمجھا کرو، مجھ مصطفیٰ کو سامنے سمجھا کرو۔ یہ مقام ہے آپ کا سرکار کی بارگاہ کے اندر۔ آپ نے فرمایا کیا میرے لیے جھگڑے چھوڑ نہیں سکتے، ناراضگیاں ختم؟ جب آپ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی سے یہ کہہ رہے ہیں تو آج کا کوئی لگڑ بگڑ اٹھ کے جو ہے حضرت صدیق اکبر کے خلاف زبان کھولے تو وہ بدبخت کہاں بچے گا؟ تصور کیجئے اس بات کو، سرکار نے حضرت عمر سے کہہ دیا،
ہمارا حلم تم تارکولی صاحبی، جب ابو بکر کی بات آئے تو مجھے دیکھا کرو. کتنی کتنی لمبی زبانیں نکال کے باتیں کی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہیں، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟